انسان کی زندگی میں جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے امید، ہوپ۔ آپ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور بھی حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور وہ ہے امید۔ یہ لوگ جو نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں اور ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ساری زندگی ٹھیک چل رہی تھی، جس طرح کل سورج نکلنا یہ کنفرم ہے، اس طرح یہ بھی کنفرم ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو ہم مقابلہ کر بھی رہے تھے، لیکن اچانک امید ٹوٹ گئی۔ امید ٹوٹی تو ہم بہہ گئے، پھر دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائے۔ تو امید کا کیا مطلب ہے کہ میرا مستقبل میرے حال سے بہتر ہوگا، یعنی آج آپ بیٹھ جائیں، یعنی میرا آج جو ہے یہ میرے کل میرا جو آنے والا ہے وہ آج سے بہتر ہوگا، یہ امید ہے۔ اور یہ انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، امید میں اور خواہش میں فرق ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے سپر مین بننا ہے، میں نے اسپائڈر مین بننا ہے، وہ کارٹون سے اس نے دیکھا ہے، وہ بننا چاہتا ہے، تو یہ خواہش ہے، یہ پوری نہیں ہوگی۔ خواہش پوری ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی، لیکن امید وہ ہوتی ہے جس پہ کوشش کی جائے تو پوری ہو جاتی ہے۔ مظفر گڑھ کا ایک چھوٹے سے گھرانے کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا ڈاکٹر بننا ہے لاہور جا کے۔ اب یہ امید ہے اور یہ پوری ہو جائے گی اگر وہ محنت کرے گا، لاہور آ کے کسی بڑے ادارے میں داخلہ لے لے گا، کچھ عرصے بعد ڈاکٹر بن جائے گا۔ تو امید رکھیں، امید انسان کو جوان رکھتی ہے، اور مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھی تمہیں ایسا کینسر ہے کہ تم نے بچنا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، مر جائیں گے تو مرنے کے بعد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا جو واحد ذریعہ وہ موت ہی ہے نا۔ وہ تو نبی پاک ہے جنہوں نے اپنی حیات مقدسہ میں معراج پہ جا کے اللہ کو دیکھ لیا، باقی ہم نے جب جانا ہے تو وہ مرنے کے بعد ہی جائیں گے۔ ہم نے غور نہیں کیا یہ صحابہ اور اولیاء یہ موت سے ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ دیوار ہے، یہ ہٹے گی تو پھر ہی مقصود ملے گا۔ حضرت بلال کا جب وصال ہو رہا تھا، آپ فوت ہو رہے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہائے صدمے کی بات، آپ نے فرمایا ہائے خوشی کی بات۔ کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ کل میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اپنے صحابہ سے ملوں گا۔ تو امید کبھی نہ توڑیں، کچھ نہ کچھ نکال لیں، سارٹ اٹ آؤٹ۔ جس کا اللہ سے تعلق جڑا ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کے ٹوٹنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا ٹوٹ جائے اسے کیا پرواہ، اس کا تو تعلق ہی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو، کسی نے کہا نا کہ اللہ کا فون نمبر دو مجھے، اللہ سے میں نے بات کرنی ہے، اللہ کا فون نمبر کیا ہے؟ تو سامنے والا بھی بڑا دانا تھا، کہنے لگا بڑا اچھا فون نمبر مانگا آپ نے، اللہ کا فون نمبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہتا کیا؟ کہا رات کو اندھیرے میں اٹھ کے 2 رکعت فجر پڑھ لو، ڈائریکٹ ڈیل ہو جائے گی۔ یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ نیور لوز ہوپ، کبھی بھی امید نہ توڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے
تو آپ کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وقت کے فرعون کا لشکر تھا۔ فرعون کون ہوتا ہے؟ سب سے باغی شخص۔ بہرحال فرعون اس وقت کے بادشاہ کو بھی فرعون کہتے تھے۔ تو وہ 1,00,000 تو گھوڑے اس کے کالے رنگ کے تھے، صرف باقی رنگوں کے گھوڑوں کا کیا حساب ہوگا۔ اس نے پوری اپنی راج دہانی میں جتنے بھی امیر لوگ تھے، اس کے جو درباری تھے، سب کو کہا تھا آئے، کوئی دربار میں بیٹھے نا۔ دیٹ واز اے میسو چیز، بہت بڑا تعاقب تھا یہ۔ اب آگے دریا ہے، اور وہ بھی دریائے نیل جو سمندر جیسا ہے۔ ریور نائل از ون آف دا بگیسٹ ریور ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا ہوگا اب؟ دریا میں بھی جائیں گے تو مر جائیں گے، پیچھے رکتے ہیں تو وہ مار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کسی غلط جگہ نہیں لے کے جا رہا، میں تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ دس واز دا لیول آف ہوپ۔ کین یو امیجن؟ جسٹ امیجن with the eye of your soul that in front of you there was a roaring river and behind there was millions of people who were enemy۔ وہ وہاں پہ قتل کرنے کے لیے تھے، سامنے دریا ہے، کیا کریں گے آپ بتائیں؟ ابھی یہ خبریں آ رہی ہے نا کہ وہ بندہ مر گیا، سامنے سے سیلابی ریلا آیا۔ آپ سوچیں اگر آپ وہاں پر ہوں تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 10 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ پانی آ گیا، اتنا پانی کا گاڑی کیا کرے گی؟ دولت گئی، دولت کا تو کوئی کمال نہ رہا۔ بڑے مشہور آدمی، آپ پانی گاڑی میں داخل ہو رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، ادھر کھائی ہے، گاڑی پھسلتی ہوئی کھائی کی طرف جا رہی ہے، بریک بھی نہیں لگ رہی، کیا کریں گے بتائیں؟ ایسے وقت میں ہمیشہ یہ امید والا دروازہ کھلا رکھنا۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں نا تو وہ امید والا دروازہ کھلا رکھنا۔